بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سرحد ایک تھی، دشمن تین تھے، ادھار کی چھری سے وار کرو، اگر سول ملٹری فیوژن سیکھنا ہے تو پاکستان کی شاگردی کرو۔ یہ پیغام ہے بھارتی ڈپٹی آرمی چیف کا، جو کل انہوں نے پوری بھارتی قوم سے خطاب کے دوران انکشافات سے بھرپور ایک ایسی تقریر کے دوران کیا جس کو سن کر نہ صرف بھارت کی عوام سرپرائزڈ ہے، پاکستانی حیران ہے، بلکہ جن ملکوں کے اوپر بھارت کی جانب سے اپنی شکست کا ملبہ ڈالا گیا ہے وہ ملک بھی اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کا لوہا اس طریقے سے بھارت مانے گا، اس کو سن کر بہت حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کل ڈپٹی آرمی چیف جب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا ایک سیمینار تھا اور اس سیمینار کے اندر نیو ایج ملٹری ٹیکنالوجیز یہ عنوان تھا۔ اس عنوان کا سہارا لے کر بھارت کے آرمی چیف نے وہ انکشافات کیے ہیں جو انکشافات مودی سرکار کو بے لباس کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اتنا نقصان پاکستان نے بھارت کو، بھارت کی فوج کو نہیں پہنچایا جتنا نقصان بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف نے کل اپنی ایک تقریر سے پہنچایا ہے۔ قومیں جنگ لڑنے سے پہلے سوچتی ہیں۔ یہ بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جس کی عقل جنگ لڑنے کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی وہ باتیں، وہ تیاری جو انہیں جنگ سے پہلے کرنی چاہیے تھی وہ جنگ میں پھنٹی کھانے کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد، خوار ہونے کے بعد، رسوا ہونے کے بعد وہ اب یاد کر رہے ہیں۔ اب وہ اپنی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر رہے ہیں، یا وہ اپنی قوم کو یہ حوصلہ اور سہارا دے رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایک نہیں تین دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے ایٹ اے ٹائم۔ بھارتی آرمی چیف کہتے کیا ہیں یہ پہلے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بظاہر تو ہماری لڑائی پاکستان کے ساتھ تھی، مگر جب ہم نے پاکستان کی سرحد پر حملہ کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ پیچھے تو چین کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ترکی کھڑا ہے۔ چین بھارتی عسکری تنصیبات سے متعلق لائیو اپڈیٹس دے رہا ہے، پاکستان کو لائیو معلومات فراہم کر رہا ہے اور اس معلومات کو استعمال کر کے بھارتی ٹارگٹس پر پاکستان کے حملے کامیاب ہو رہے ہیں۔ یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ لائیو معلومات جو بھارت دے رہا تھا پاکستان کو مل رہی تھی بھارت کے خلاف چین کی طرف سے، اس نے بھارت کو بہت نقصان پہنچایا۔ دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ جو ترکی والے تھے وہ ڈرونز دے رہے تھے، چلو ڈرونز تو ٹھیک تھا مگر ساتھ ہی ماہر افراد بھی بھیج دیے بھارت کی پھنٹی لگانے کے لیے، یعنی کہ وہ ایکسپرٹس تھے جو ڈرونز کو اڑا رہے تھے اور ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے تھے۔ تو ان کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم صرف پاکستان سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، وہاں جا کے لڑائی میں پتہ لگا کہ چین بھی آ گیا، وہاں جا کے پتہ لگا ترکی بھی آ گیا۔ اب ویسے تو کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، ایوری تھنگ از فیئر بٹوین لو اینڈ وار، کہ جنگ اور محبت کے دوران یا درمیان دونوں چیزیں جائز ہیں، جو مرضی کریں آپ۔ تو پاکستان نے تو جو کرنا تھا وہ کیا، اب سوال یہ کہ بھارت نے کیا کیا، بھارت نے کیا اچیو کیا، کیا ٹارگٹ کیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، ویسے تو چین کے سامان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن جنگ چین کا وہ واحد تحفہ ہے جو منی بیک گارنٹی کے ساتھ اب چین پوری دنیا کو بیچے گا۔ یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر چیز پسند نہ آئے تو پیسے واپس، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو ہتھیار کی مزہ نہ آئے، سمجھ نہ آئے، چس نہ آئے، تو پھر آپ چین کا اسلحہ واپس کر سکتے ہیں۔
پاکستان نے اب چینی ٹیکنالوجی کو، چینی اسلحے کو منی بیک گارنٹی بنا دیا کہ جناب یہ ایک گارنٹی آپ کو دی جا رہی ہے کہ جناب یہ اسلحہ کام بھی کرے گا، یہ ٹیکنالوجی اپنے ٹارگٹس کو بھی ہٹ کرے گی اور دشمن کو ناکو چنے بھی چبوا دے گی۔ اب یہاں پر ایک جو تیسری امپورٹنٹ بات آتی ہے، چلو ڈرونز تو تھے ترکی کے، معلومات تھی چین کی، ایگزیکیوشن کا کریڈٹ تو کم سے کم پاکستان کو ملنا چاہیے۔ یہاں پر تو بھارت کو اپنے استاد کی شاگردی کرنی چاہیے۔ بھارتی ڈپٹی آرمی چیف کی ایک بات بہت اچھی تھی، انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور سے ہم نے بہت سارے سبق سیکھے، اب سبق سیکھنے والا شاگرد ہوتا ہے، سکھانے والا استاد ہوتا ہے۔ تو اس رشتے سے پاکستان آج سے بھارت کا استاد ہے، اور استاد جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور روحانی باپ کی باپ تو پھر باپ ہوتا ہے، اور یہ پاکستان نے اپروو کر دی ہے۔ اب پاکستان سے بھارت نے کیا سیکھا ہے؟ بھارت نے ایک سائنٹیفک فارمولا سیکھا ہے، C4ISR۔ یہ ایک ایسا فارمولا ہے جو بھارت نے پہلی مرتبہ سیکھا ہے، اور اس کو کہتے ہیں سول ملٹری فیوژن۔ اور یہ سول ملٹری فیوژن کیسے بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے کمانڈ سے، کنٹرول سے، کمیونیکیشن سے، کوارڈینیشن سے، انٹیلیجنس سے، سرویلنس سے، اور یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے۔ تو صرف چائنیز انفارمیشن سے پاکستان نے یہ جنگ نہیں جیتی، یہ صرف ترکی کے ڈرون سے پاکستان نے دشمن کو مارا نہیں ہے، اس میں پاکستان کی قیادت، پاکستان کی صلاحیت، پاکستانی فوج کی دلیری، اس کی کمپٹنس، اس کی انٹیلیجنس، یہ سارا ایک کمبینیشن تھا۔ مطلب کل سے ایک تاثر اور ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو وکٹری تھی وہ میڈ بائی چائنا تھی، وہ میڈ بائی ٹرکی تھی، یعنی کہ دشمن میں اتنا بھی ظرف نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیو کریڈٹ دے اس کی فتح کا، اس کی کامیابی کا، اس کی جیت کا۔ اور آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ وہ کہہ رہے کہ پاکستان نہیں جیتا، یہ چین جیتا ہے، یہ ترکی جیتا ہے۔ وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کا جو امیج بلٹ ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک بہت کوئی طاقتور چیز بن گئی ہے، پاکستان نے ٹیکنالوجی میں کوئی بہت بڑی مہارت حاصل کر لی ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجیز بڑی ٹاپ کلاس، ٹاپ نیش بن گئی ہیں۔ یہ جو سوچ اور یہ جو مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ ہے، اس امیج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کل یہ تقریر کی گئی ہے۔ بظاہر تو یہ تقریر خود مودی کو، اس کی گورنمنٹ کو، پوری بھارت کی عسکری قیادت کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے، لیکن جو دوسرا اس کا پرسپیکٹو اور پہلو ہے وہ اس چیز کو بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اگر اکیلا پاکستان ہوتا تو وہ نہ ہوتا جو 4 دن کی جنگ کے دوران بھارت کے ساتھ ہوا ہے۔ اب تیسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی، جس بھارت کے اوپر امریکہ انویسٹ کر رہا تھا، اسرائیل انویسٹ کر رہا تھا، یورپ انویسٹ کر رہا تھا کہ وہ چین کا مقابلہ کریں گے، تو وہ چین کا مقابلہ کرنا بھارت کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس ملک کا صرف انٹیلیجنس نیٹ ورک، صرف اس کا جو سائبر سپیس ٹیکنالوجی ہے، جو اس کی معلومات کی ایئر سپیس ٹیکنالوجی ہے، اگر وہ معلومات دے کر پاکستان جیسے ملک سے، بقول انڈیا کے کہ پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان جیسے ملک کو اگر چائنیز معلومات دیں تو بھارت کا بھرتا بن جاتا ہے۔ سوچئے جب چینی معلومات کو خود ایگزیکیوٹ کریں گے تو پھر بھارت کے ساتھ کیا ہوگا، اور بھارت پھر کہاں کھڑا ہوگا۔ اب ایک پہلو تو یہ ہے، مگر بھارت نے یہ نہیں بتانے کی کوشش کی، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی ایک جواب ضرور دینا چاہیے، اور انہیں آ کے بھی ایک کلیرٹی دینی چاہیے کہ جناب اس جنگ کے اندر کس کا کیا حصہ تھا۔ پاکستان تو دن کی روشنی میں گیا اور اس نے ترکی کا شکریہ ادا کیا،
پاکستان نے آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا، چین کا شکریہ ادا کیا، ایران کا شکریہ ادا کیا پاکستان نے. تو پاکستان تو اپنے تمام دوستوں کے پاس گیا، پاکستان تو سعودی عرب تک کے پاس گیا جو اس جنگ میں زبانی جمع خرچ کر رہے تھے. مگر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، حملہ بھارت نے کیا، پھینٹی بقول بھارت کے پاکستان کو لگ رہی تھی، اور سیز فائر کی آفر بھارت نے قبول کر لی. درخواست پاکستان کر رہا تھا اور آفر بھارت نے قبول کر لی. بھیا آپ نے آفر قبول کیوں کی؟ آپ تو جنگ جیت رہے تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ اتنا ہی آپ کو ٹرمپ کا خیال تھا تو یہ تو جنگ شروع کرنے سے پہلے آپ کچھ کر لیتے. مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ ٹرمپ صاحب نے آ کے ریسکیو کیا، سیز فائر کیا. اب مودی میں تو اتنی جرت اور ہمت ہے نہیں کہ وہ اپنی قوم کو آ کر بتائے کہ ہمیں شکست ہوگی. انڈین میڈیا میں بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ بھی آ کر اقرار کر لیں کہ جناب ہم ہار گئے، ہماری پلاننگ فلاپ تھی، ہم نے پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. اچھا، یہ جو انڈر اسٹیمیٹ کرنے والی بات ہے نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو اتنا یقین نہیں تھا، سچی بات، کہ مودی اتنا پھوکا نکلے گا، کہ انڈیا اتنا فارغ نکلے گا. اس چیز کا پاکستان کو بھی یقین کریں، 90% پاکستانیوں کو اتنا ادراک نہیں تھا. پاکستان کی فوج نے پاکستانیوں کو بھی سرپرائز کیا ہے، اسپیشلی پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ووٹر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کوئی تھوڑی بہت عزت اگر کہیں بچی کچی تھی، وہ سمیٹ کے کچھ نہ کچھ اس کی شکل صورت اب پاکستان کے اندر بن گئی ہے. لیکن چین خاموش ہے، چین نہیں بول رہا. اور ایک کہاوت انہوں نے استعمال کی کہ ادھار کی چھری سے وار کرو، یہ چائنیز کہاوت. وہ کہتے ہیں جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. تو چینیوں کی حساب وہ ہے کہ بھائی جب گھی سیدھی انگلیوں سے نکل رہا ہے تو پھر انگلیاں ٹیڑھی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر پاکستان کو لڑا کر ہتھیاروں کی طاقت، صلاحیت اور اہداف کو ہٹ کرنے کی کیپیسٹی معلوم ہو سکتی ہے تو خود بھارت سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کو لڑاؤ، پاکستان کو سپورٹ کرو. جس طرح امریکہ کوشش کرتا ہے بھارت کو سپورٹ کرنے کی، اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی، اسی طریقے سے پاکستان کو کرو. تو چینیں بڑے سیانے ہیں اور پاکستان بڑا لکی اور خوش قسمت ہے کہ چلو کم سے کم اور کچھ نہ صحیح تو پاکستان کو چین کی یہ سپورٹ تو رہی کہ چین نے اپنی ٹیکنالوجی پاکستان کو دی ہے. مگر چین کو بھی کچھ نہ کچھ وضاحت کرنی چاہیے کہ ظاہر ہے چین کو میدان میں لانے کی کوشش کی گئی کیونکہ چینیں خاموش تھے. ٹرکی جو تھے نا، ترکیہ جسے کہتے ہیں، وہ بھی خاموش تھے، وہ بھی نہیں بول رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا. یہ تو دشمن اب کمپنی کی مشہوری کر رہا ہے. دیکھیے فتح کیسی عجیب چیز ہے، کامیابی کیسی عجیب چیز ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی ادارہ، کوئی پارٹی، کوئی ملک جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کی کامیابی کے بورڈ آٹومیٹیکلی لگتے ہیں. یہ کامیابی کے بورڈ ہے جو بھارت لگا رہا ہے. یہ بھارت گندا نہیں کر رہا پاکستان کو یا چین کو یا ترکی کو، یہ تو ان کی فری ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے، ان کی ٹیکنالوجی کی، ان کی صلاحیت کی. یعنی ترکی کے ڈرونز کی اتنی اچھی ایڈورٹائزمنٹ کہیں ہو سکتی ہے؟ ٹرکش ایکسپرٹس کی اتنی اچھی ایڈورٹائزمنٹ ہو سکتی ہے کہ یار یہ جو ٹرکش ایکسپرٹ ہے نا، صرف ڈرون ہی نہیں، ان کے جو ایکسپرٹ ہے وہ کمال ہے. یار جو چائنیز کی جو سیٹلائٹ کیپیسٹی ہے نا، اس کی لائیو اپڈیٹ دینے کی جو کیپیسٹی اور صلاحیت ہے، یہ زبردست ہے یار، چھا گئے ہیں لوگ. تو یہ دشمن کے منہ سے ہو رہی ہے، اس سے اچھی اور کیا ہوگی؟ تو اب یہی وجہ ہے کہ امریکی بھی سیکھ رہے ہیں، عاصم منیر کو بلا کر، وہ ایئر چیف کو بلا کر ان سے لیکچر لے رہے ہیں. بٹ سوال یہاں پہ یہ بھی پڑتا ہے کہ پاکستان کو بھی بتانا چاہیے کہ آخر سرحد تو پاکستان کے لیے بھی ایک تھی، مگر کیا دشمن ایک تھا؟ کیا اسرائیل سرحد کے دوسری طرف نہیں کھڑا تھا؟ کیا اسرائیلی ڈرونز پاکستان میں نہیں آ رہے تھے؟ کیا امریکہ کی پوری سپورٹ امریکن لابی کی جے ڈی وینس کی شکل کے اندر، کیا وہ تلسی براڈ کی شکل میں اور وہ جو ان کا وزیر خارجہ، یہ سارے کے سارے ادھر کھڑے تھے؟ جب تک انہیں پھینٹی نہیں لگی، جب تک انہیں شکست نہیں ہوئی، سارے ادھر کھڑے تھے. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کتنی جلدی سیکھے گا اور کیا کیا سیکھے گا. یعنی یہ دیکھیں نا، وہ کتنے مطلوبہ ہتھیار اگر ہمیں وقت پر مل جاتے
تو ہم بازی پلٹتے تھے، رزلٹ ہی کچھ اور ہوتے. اب یہ ہتھیار بھی پاکستان نے انہیں دینے تھے، ترکی نے ان کو ہتھیار دینے تھے لا کے، چینوں نے دینے ہتھیار لا کے. یار تم ٹائم پہ ہتھیار نہیں لے سکتے، پلاننگ تم لوگوں کی صفر ہے. لوگ وہ کہتے ہیں نا، وہ جو مکہ جو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے، تو میرا خیال ہے اب یہ وہ مکے ہیں جو یہ اپنے منہ پہ مار رہے ہیں. برحال پاکستان کو، چین کو، ترکی کو بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو کام، جو رہی صحیح ذلت، جو رہی صحیح کسر پاکستان پوری نہیں کر سکا نا اس جنگ کے اندر، وہ بھارت کی فوج کر رہی ہے. جو نقصان مودی کو بھارت کی فوج، بھارت کا آرمی چیف، بھارت کا ایئر چیف، بھارت کا ڈپٹی آرمی چیف پہنچا رہا ہے وہ کوئی نہیں پہنچا سکتا. تو کریڈٹ گوز ٹو انڈینس. اور ایک ہی پیغام ہے کہ سبق سکھانے والا استاد ہوتا ہے، سیکھنے والا شاگرد ہوتا ہے. تو بھارت کو چاہیے کہ وہ شاگردی کے آداب ضرور سیکھے اور پاکستان کو استاد یعنی روحانی باپ مان کر چلے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.